مسومة بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبکم ایہا المرسلون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جب انہوں نے بیٹے کی خوشخبری پا لی تو مزید ان سے سوال پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وہ گناہ گار قوم کون سی ہے؟ قوم لوط ہے، تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ بس جتنے ایمان والے وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، اور وہ تھا لوط علیہ السلام کا گھر، اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑ دی ہے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہماری طرف سے ایک تنبیہ ہے، یعنی ڈراوا ہے، ایک تھریٹ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا، بس اس نے اپنے بل بوتے پر منہ موڑا، یعنی اس کو قوت ملی ہوئی تھی، اختیار تھا، منہ موڑ لیا، کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، وہ تھا ہی ملامت کے قابل۔ سارا واقعہ آپ سنائے ہیں۔ وفی عادن، اسی طرح عادیوں میں بھی ہم نے ہماری طرف سے تنبیہ ہے، یعنی ایک تھریٹ ہے، ایک دھمکی ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، تیز و تند ہوا جو ان کو زمین سے اٹھا کر ان کے گھروں سے نکال کر پٹک پٹک کے زمین پر مارتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے سر ان کے جسموں سے علیحدہ ہو جاتے تھے، استغفر اللہ، اور وہ جس جس چیز پر گرتی تھی اسے بسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی، یعنی ان انسانوں کو اٹھا اٹھا کے ٹکڑے کر دیا اس ہوا نے۔ اور سمود کے قصے میں بھی بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو، یعنی ان کا پیغمبر انہیں سمجھا کے ڈرا کے نکل گیا، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، جس پر انہیں دیکھتے ہی دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا۔ بس نہ تو وہاں وہ کھڑے ہو سکے اور نہ ہی بدلہ لے سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا، وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی ان تمام قصوں کو سنانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی طرف آتے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اب اس کی پیش گوئی سائنسدان کر رہے ہیں کہ واقعتاً یہ حقیقت ہے کہ آسمان میں کشادگی ہوتی چلی جا رہی ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو ہم نے فرش بنا دیا اور ہم بہت ہی اچھا بچھانے والے ہیں یہ فرش۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اب یہ نصیحت حاصل کرنے میں کیا کرنا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگانی ہے، کس طرف؟ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف۔ جی، نیکیوں میں دوڑ لگائیے، جیسے آج کل دوڑ لگی ہوئی ہے، اس دوڑ کو مزید تیز کر لیجئے۔ سبحان اللہ، روزوں میں کیسی دوڑ لگتی ہے، غور کیجئے، سحری، افطاری، پھر تراویح، پھر قرآن مجید کی تلاوت، پھر گھروں کے کام، پھر اور سلسلے، کیسی دوڑ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، بھاگ بھاگ کے، لپک لپک کے قرآن پڑھا جاتا ہے، نفل پڑھے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ دوڑ لگی رہنی چاہیے، اس میں استقامت کی دعائیں مانگتے جائیے کہ اللہ جی اس دوڑ کو ہمارے قائم دائم رکھنا، اور یہ جنت میں پہنچ جائیں ہم اس دوڑ کے ساتھ بھاگتے ہوئے۔
یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کے پاس بھی جو رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ، کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی نسل میں منتقل ہوتی گئی یہ ساری سرکشیاں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش تھے، سب کے سب سرکش نافرمان تھے۔ تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، آپ پر کوئی ملامت نہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور نصیحت کرتے رہیں، یعنی نصیحت کرنے والا عمل نہیں چھوڑنا، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ جی، خیر کے میسج لوگوں کو دیتے رہیں کہ فلاں جگہ یہ کلاس شروع ہو رہی ہے، فلاں جگہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام چلنے لگا ہے۔ اب کیا ہے، ماں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اب جو نہیں مانے گا، اپنے اس مقصد کو نہیں پہچانے گا، وہ خسارے میں رہے گا۔ اپنی زندگی، اپنی دنیا میں آنے کا مقصد جان لیجئے، یہ مقصد ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ ہی میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں، کوئی غرض نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ عبادت اپنی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری بندگی کریں، بس یہ مقصد اپنا سامنے رکھیں، کھانا پینا اور جینا یہ مقصد نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا، بس جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کے برابر مثل حصہ ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، بس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ سورۃ الطور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ مکی صورت ہے سورۃ طور، اور اس میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والطور، قسم ہے طور کی۔ یہ کون سا طور ہے؟ یہ پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام جا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، وہی لیتے تھے، اپنی تورات کتاب کی تربیت لی، اور لکھی ہوئی کتاب کی جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور آباد گھر کی، بیت المعمور۔ جی، یہ کون سا بیت المعمور ہے؟ اس سے مراد خانہ کعبہ بھی بعض لوگ لیتے ہیں۔ جی، ساتویں آسمان پر وہ عبادت خانہ جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوتا ہے کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، جن کی پھر دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی۔ سبحان اللہ، جیسا کہ حدیث معراج میں بیان کیا گیا ہے۔ اور بعض بیت معمور سے مراد خانہ کعبہ بھی لیتے ہیں، جو عبادت کے لیے آنے والے انسانوں سے ہر وقت بھرا رہتا ہے، اور خاص طور پر روزوں میں بھی۔ آج کل دیکھیے کیسے وہاں رش پڑا ہوا ہے۔ معمور کے معنی ہی آباد اور بھرے ہوئے گھر کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور خاص طور پر روزوں میں حج و عمرہ کرنے کی توفیق دے۔ حج و عمرہ کہہ رہی ہوں، روزوں میں رمضان المبارک میں عمرہ کی توفیق دے، کیونکہ رمضان المبارک کا عمرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور اونچی چھت کی قسم۔ کون سی اونچی چھت ہے؟ غور کیجئے، دیکھیے اپنے اوپر، اپنے گھروں سے بھی اونچی چھت آسمان کی، سبحان اللہ۔ والبحر المسجور، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی۔ ان عذاب ربک لواقع، غور کر لیجیے یہ قسمیں کیوں کھائی گئیں؟ اس بات کی یقین دلانے کے لیے کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے، جو مانتے نہیں کہ مرنے کے بعد جینا ہے، جو اپنی بے ہدہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں،
जिस दिन वो धक्के दे देकर जहन्नम की आग में दाखिल कर दिए जाएंगे। यही वो दोजख की आग है जिसे तुम दुनिया में मानते नहीं थे। अब बताओ, क्या ये जादू है या तुम देखते नहीं हो? कहाँ हैं तुम्हारी आंखें? गौर करो, जाओ दोजख में। अब तुम्हारा सब्र करना, ना सब्र करना तुम्हारे लिए बराबर। अस्तगफिरुल्लाह। रो रो के आंसू भी खत्म, खून भी खत्म, फिर कहेंगे सब्र करते हैं। हमने दुनिया में सुना था सब्र वालों को अल्लाह बड़ा अजर देता है, सब्र वालों की बड़ी दुआएं सुनता है। हम सब्र करते हैं, पूरा साल नहीं रोते, नहीं रोएंगे, लेकिन अजाब में कोई कमी नहीं आएगी। फिर आपस में मशवरा करेंगे कि हमने दुनिया में सुना था अल्लाह रोने और गिड़गिड़ाने वालों और आजिज़ी करने वालों को पसंद करता है। तो चलो आओ हम सब मिलके रोते हैं, चीखते हैं, अपने रब को मनाते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनी जाएगी। तुम्हें फक्त तुम्हारे किए का बदला दिया जाएगा जो दुनिया में करतूत किए। अल्लाह ऐसे सख्त नुकसान से महफूज रखे। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नईम, यकीनन परहेजगार लोग जन्नतों में और नेमतों में हैं जो उन्हें उनके रब ने दे रखी हैं। उस पर बड़े ही खुश खुश हैं। उनके परवरदिगार ने उन्हें जहन्नम के अजाब से भी बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। या अल्लाह हमें भी इन लोगों में शामिल फरमा। कुलू वशरबू हनी अम बिमा कुंतुम तामलून। अब इस जन्नत में तुम मजे से खाते पीते रहो उन अमाल के बदले जो तुम करते थे जी। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के फिर साथ साथ नेक अमल भी किए, आमन व आमिलु सालिहात जी। बराबर बिछे हुए शानदार तख्ते पर तकिए हुए लगाए बैठे होंगे। और क्या होगा, हमने इनके निकाह बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दिए। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरतियां। वल्लजीना आमनू, और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की, यानी बच्चे भी बड़े नेक थे पीछे, हम उनकी औलाद को उन तक पहुंचा देंगे। उनके अमल में से हम कुछ कम ना करेंगे जी। अगर वालिदैन ऊंचे दर्जे पर हुए तो औलाद को भी ऊंचा दर्जा मिल जाएगा। अगर औलाद ऊंचे दर्जे पर चली गई, वालिदैन के कम हुए, तो वालिदैन को अल्लाह ऊंचे दर्जे दे देगा। सुभान अल्लाह। हर शख्स अपने अमाल का गिरवी है। अल्लाह अकबर। गिरवी, रहन जी। क्या करते हैं, कहीं रास्ते में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, अपने जेवर उतार के पैसे लेने की खातिर उन्हें कहते हैं कि ये हमारे जेवर गिरवी रख लो, इसके बदले में हमें कुछ रकम दे दो ताकि हम अपना सफर जारी करें, अपने खाने वाने पूरे करें, अपनी जरूरियात। तो ये दुनिया का सफर आमाल के तौर इवज गिरवी है जी। नेक अमाल करके गिरवी रखवा लीजिए, इसके बदले में जाके जन्नत खरीद लीजिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक दे। और वहाँ क्या कुछ है फिर, हम उनके लिए मेवे और मरगूब गोश्त की रेल पेल कर देंगे। खूब खूब मजे करेंगे, खुश तबई के साथ एक दूसरे से जाम शराब की छीना झपटी करेंगे, यानी एक दूसरे से मजाक और खेल भी करेंगे। जब शराब के सरूर में ना तो बेहुदा गोई होगी और ना गुनाह कोई भी नहीं। और उनके इर्द गिर्द उनके नौम और गुलाम चल फिर रहे होंगे, यानी छोटे बच्चे, वो उनके गुलाम होंगे। गोया के वो मोती थे जो ढके रखे थे, इतने खूबसूरत प्यारे बच्चे। और आपस में एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल सवाल करेंगे जन्नती। कहेंगे कि इससे पहले हम अपने घर वालों के दरमियान बहुत डरा करते थे। घर वालों के दरमियान, क्या इनकी खुसूसियात हैं जन्नतियों की, कि घर वालों के दरमियान डरते हैं। लोग तो लोगों से डरते हैं, हम्म, लेकिन घर वालों के साथ तो दन दनाते हैं, डांट डपट करते हैं, मार पीट करते हैं। लेकिन ये जन्नतियों की देखें क्वालिटीज, ये अपने घर वालों के दरमियान डरा करते थे, उनके हकूक पूरे पूरे अदा करते थे, अल्लाह ताला का बहुत डर रखते थे, मोहब्बत और एहतराम के साथ एक दूसरे से पेश आते थे जी। एक दूसरे को बार बार सलाम करते थे दुनिया में घरों में रहते हुए। अल्लाह ताला के हुक्मों की पाबंदी करते थे, नमाजों के लिए जगाते थे, अल्लाह से डरते हुए अपने घर वालों के साथ रहते थे कि हमने नमाज तस्बीह कर ली, बच्चे भी जाग जाएं। बस अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा एहसान किया और हमें तेज और तुंद गर्म हवाओं के अजाब से बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जी ये हम पर भी एहसान फरमाना। अल्लाह जी ये कलिमात हमारी जुबान पर भी जारी कर देना जन्नत में दाखिल करके। सुभान अल्लाह। और क्या कहेंगे कि इन्ना कुन्ना में कबलु नदऊ इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम। इससे पहले हम उसी की इबादत किया करते थे, हमने शिरक नहीं किया था, बेशक वो मोहसिन और मेहरबान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो आप समझाते रहें जी, हमारा क्या काम है, समझाते रहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम दिया जा रहा है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हम हैं, वारिस हम हैं जी।
تو یہ سمجھاتے رہیں، یہ سمجھانے والا کام جاری رکھیں، کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہے نہ دیوانہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ نہیں نہیں، یہ دیوانوں کے کام ہے کوئی جو اتنا پیار اور محبت سے جنت اور دوزخ کے نظارے کروائیں؟ کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ، کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی کچھ سکھاتی ہیں، یا یہ لوگ ہیں ہی سرکش، بالکل سرکش ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود ہی بنا لیا؟ واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات بنا کر دیں، یعنی قرآن جیسی کوئی ایک بات تو لائیں اگر یہ سچے ہیں۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود ہی پیدا ہو گئے، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں کے یہ داروغے ہیں، نگہبان ہیں، ان کے پاس کوئی چابیاں ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کی تو سب بیٹیاں ہیں اور تمہارے ہاں بیٹے ہیں؟ نہیں نہیں، کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے یہ ساری تعلیم اور تربیت کر کے، یا یہ کہ یہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں، یعنی تمہاری یہ فیس ادا نہیں کر پا رہے اور ان کے اوپر بوجھ پڑتا جا رہا ہے؟ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ تو یقین کر لیں کہ یہ فریب خوردہ کافر ہی ہیں، یعنی خود ہی فریب میں آئے ہوئے ہیں، دھوکے میں شیطان کے۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں کہ یہ تہ بتہ بادل ہیں، نہیں مانیں گے کوئی معجزہ، تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں وہ دن مل جائے جس میں یہ سب بے ہوش کر کے گرا دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی مدد دیے جائیں گے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور بھی عذاب ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر لا علم ہیں، علم ہی نہیں لے رہے، قرآن ہی نہیں سیکھ رہے، سن ہی نہیں رہے، تو معلومات کہاں سے آئے گی ان کو کہ کیا کیا عذاب ہیں، کیسے بچیں گے یہ؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار صبر سے کرتے رہیں، صبر سے کام لیں، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہے، اللہ کی حفاظت ہے نبی کے لیے، اور جو بھی نیکی کا کام کرے اس کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے تو اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تسبیح صبح اٹھتے ہی کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ، اور وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور کب؟ رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ، سوتے ہوئے بھی سبحان اللہ پڑھ کے سو، اور پھر ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی سبحان اللہ۔ سورۃ النجم۔ والس بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ سورۃ النجم مکی صورت ہے، 62 آیات، 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان، سبحان اللہ۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، کیوں یہ قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ غور کر لیجئے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے۔ کون سا ساتھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھی، تمہارے ساتھی، جنت میں جانے والوں کے ساتھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پیار سے کہہ دیجئے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ دیکھیں کتنی تعریف کر رہا ہے رب تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے،
اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا۔ وہ کون سا فرشتہ ہے؟ جبرائیل امین، فرشتوں کا سردار جو زور آور ہے۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظارہ کیا اس فرشتے کا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا۔ بس وہ دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، اتنا قریب یہ فرشتہ آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ اس سے بھی کم۔ پھر اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، جو پہنچائی۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا، جسے پیغمبر نے دیکھا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کے نظارے کیے معراج پر جا کر، جب آسمانوں کی سیر کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کے ساتھ۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پیغمبر پر جو پیغمبر دیکھے؟ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اور بھی دیکھا۔ وہ کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس، جی، بیری کا بہت بڑا درخت ہے جو جنت میں ہے، اللہ کے قریب ہے۔ اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ یہ کون سی جنت ہے؟ جہاں آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اس میں چھوڑ دیا گیا تھا، جہاں شیطان نے انہیں نکلنے پر مجبور کر دیا، برداشت نہ کر سکا یہ جالس، یہ حاسد۔ اللہ اکبر، یہ جنت الماوا کے پاس ہے یہ بیری۔ اس یکسد سدرۃ ما یغشا، جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی ہے وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس کہیں بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، بس جو بات اللہ کی سن رہے تھے اسی پر توجہ رکھی۔ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں، زمین و آسمان کی ساری سیر کر لی، آسمان پر لے گیا اللہ تعالیٰ، جنت دوزخ کے نظارے کروا دیے، اور اپنے اور بھی آسمانوں کی سیریں کرا کے پیغمبروں سے بھی ملاقات کروائی۔ تو اب کیا تم نے لات و عزا کو دیکھا؟ یعنی اللہ کا نبی تو اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے آیا، تو کیا تم نے کوئی لات و عزا کو دیکھا؟ یہ کون ہے؟ اور منات تیسرے پچھلے کو بھی، یہ کون لوگ ہیں لات عزات اور منات؟ یہ سارے بڑے بڑے بت ہیں مشرکین کے، جو انہوں نے بیت اللہ کے گرد سجا رکھے ہیں۔ ان سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں؟ نعوذ باللہ منہا، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو؟ یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے، یہ بڑی تقسیم ناانصافی کی ہے۔ دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے، یعنی خیالات کے، اور اپنی نفسانی خواہشوں یعنی اپنی مرضی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ اپنی مرضی کے بندے ہیں۔ یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی، لیکن پھر بھی اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ عمل الانسان ما تمنا، یعنی جو جو تمنائیں ہیں کیا اسے سب مل جاتی ہیں؟ نہیں نہیں، اس کی تمنا عمل میں آئے گی تو کام بنے گا۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یہ جہان اور وہ جہان۔ اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں، اپنی مرضیاں اللہ کے ہاتھ میں دے دو، کہ یہ جہان اور وہ جہان سارے تمہارے۔ اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، جی، اور کس کی سفارش پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے؟ اتنے قریب رہنے والی مخلوق کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی، تو پھر کس پیر کی سفارش پہ بھروسہ ہے، یقین ہے؟ مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ سبحان اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں، جینڈر فیمیل بتاتے ہیں، نعوذ باللہ منہا، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، صرف وہ اپنے خیالات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ تو آپ اس سے منہ موڑ لیجئے جو ہماری یاد سے منہ موڑے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو جن کا ارادہ سوائے دنیا کی زندگی کے اور کچھ نہ ہو، بس دنیا ہی دنیا کے بندے ہوں، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ بڑھ چڑھ کے ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بھی بچتے ہیں، سوائے کسی چھوٹے چھوٹے گناہ کے، تو بے شک تیرا رب بہت کشادہ، بہت زیادہ مغفرت والا ہے۔ وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے، خوب خوب جانتا ہے، جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے۔ بس تم اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، یعنی اپنی تعریفیں اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو کہ ہم اتنے نیک ہیں، ہم اتنے نمازی ہیں، ہم اتنا قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم اتنے حافظ ہیں۔ نہیں نہیں، اپنے منہ پاکیاں نہ بیان کرو، وہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔
جی زبان سے پاکیزگیاں نہیں، عمل سے کر کے دکھاؤ۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا؟ کس بات سے؟ اس قرآن سے، اس نصیحت سے، اور وہ بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا، یعنی خوب کنجوس ہے، بخیل ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہی نہیں۔ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ نہیں نہیں۔ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے پاس تھی؟ وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی۔ جی کوشش کرتے جائیں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، منزل مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو نیک کوششیں کریں، اللہ کے راستے کی کوششیں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ یہ بے شک ان کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ جی کوشش دیکھی جائے گی، بس کوشش کی ہے قرآن سیکھنے کی، اللہ جنتوں کے پلاٹ الاٹ کر دے گا، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا وہی رلاتا ہے، وہی مارتا وہی زندہ کرتا ہے، اسی نے جوڑا بنایا نر اور مادہ نطفے سے جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اس کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے، یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اور وہی شعرا رب ستارے کا رب ہے۔ یہ کون سا شعرا ستارہ ہے؟ اس کی بھی لوگ پوجا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نہیں نہیں، یہ رب نہیں، بلکہ وہ اس ستارے کا بھی رب ہے۔ اور کون کون سے ستاروں کا رب؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے ڈھونڈے تھے، کہہ رہا تھا کہ یہ میرے رب ہیں، پھر جب وہ ڈوب گئے تو انکار کر دیا۔ سب ستاروں کا رب اللہ ہی ہے۔ اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا، اور سمود کو بھی، کسی کو بھی ایک باقی نہ رکھا۔ اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ڈبو دیا، یہ بڑے ظالم اور سرکش لوگ تھے۔ اسی طرح متفقہ یعنی الٹی ہوئی شہر کی بستیاں، سارے کے سارے شہر اس نے الٹا دیے نافرمانیوں کی وجہ سے، پھر اس پر چھا دیا جو چھایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، بس اے انسان اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا؟ اور یہ نبی ڈرانے والے ہیں، پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ اللہ اکبر، اللہ سے تو کوئی جھگڑا کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ یہ ڈرانے والے نبی ہیں، سمجھا رہے ہیں آنے والی گھڑی قریب آ گئی ہے، یعنی موت کی یا قیامت کی، اللہ کے سوا اس کا مقررہ وقت کوئی بھی نہیں جانتا۔ بس کیا تم اس بات سے حیران ہوتے ہو اور ہنس رہے ہو، روتے کیوں نہیں کہ اتنی بڑی آفت آنے والی ہے؟ بلکہ تم دنیا کے کھیل تماشوں میں کھیل رہے ہو، اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو۔ آئیے پھر سجدہ کریں۔ یہ سب سے پہلا سجدہ آیا تھا اس صورت میں۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القمر۔ بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ سورۃ القمر مکی صورت ہے، اس میں 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ کب پھٹا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے دو درمیان سے جی دائیں بائیں ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کافروں کو معجزہ دکھایا گیا تھا، مشرکین مکہ کو۔ جی یہ آخری نشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا ہوا جادو ہے۔ اللہ اکبر، نہیں مانا، انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، کیونکہ مرضی کے بندے، میں اور میری مرضی۔
جی کہاں کہاں مرضی چلے گی جب موت کا فرشتہ آئے گا، کہاں جائیں گی یہ ساری خواہشیں، اور کام کے ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ سبحان اللہ، یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جس میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں سے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے منہ پھیر لیجئے۔ جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، ناگوار چیز وہ کیا ہے؟ جہنم۔ کتنی بری لگتی ہے آگ، استغفر اللہ۔ بھاپ ہی لگ جائے تو ہمیں برداشت نہیں، تو کہاں اتنی بڑی آگ، استغفر اللہ۔ یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے جیسے کہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی قبروں سے، ایک ایک قبر سے کتنے کتنے مردے، بعض کہتے ہیں 70، بعض کہتے ہیں 70,000، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور کس طرح نکلیں گے؟ جیسے ایک بل ٹڈی کی، یعنی کیا ہے ٹڈی؟ چھوٹا سا کیڑا ہے نا، جو اچھل اچھل کر چلتا ہے، اڑتا ہے، تو اس طرح قبروں سے اچھل اچھل کر لوگ نکلیں گے۔ یا پھر ٹڈی دل، یعنی چھوٹا سا دل لیے ہوئے، گھبرائے ہوئے، پریشان حال، حواس ہکا بکا، استغفر اللہ، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے۔ یہ کون پکار رہا ہوگا؟ سور کی آواز ہوگی سخت، اسی کی طرف سب دوڑیں گے، بھاگیں گے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، اسے بند کریں، یا مطلب پناہ لیں، کہیں چھپ جائیں۔ اور کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بہت سخت ہے، جان جائیں گے کہ ہم تو یہ مانتے نہیں تھے، یہ تو آ گیا۔ اس سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا، دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، جھڑک دیا، نعوذ باللہ منہا۔ غور کریں، ہمیں کوئی ویسے ہی جھڑک دے تو ہمارا سارا دن موڈ آف رہتا ہے، اور یہ اللہ کے پیارے پیارے بندوں کو کیسے کیسے جھڑکا گیا۔ لیکن انہوں نے تو کوئی موڈ آف نہیں کیے، کبھی تھکے نہیں، اور یہ نہیں کہا کہ ہم نے نصیحت نہیں کرنی، نہیں نہیں، برابر اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ بس جب قوم نہ مانے تو پھر اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں، تو میری مدد کر، یہ میری بات نہیں مانتے۔ بس ہم نے پھر اس کی دعا قبول کی، آسمان کے دروازوں کو زور کے منہ سے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا۔ دونوں پانی جمع ہو گئے، مسلسل کتنے دن بارش ہوتی رہی، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا۔ پکڑے گئے یہ سارے کافر۔ بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، ابھی بھی یہ باقی ہیں تختے کشتیوں کے، نوح علیہ السلام کی کشتی کے تختے ابھی بھی باقی ہیں۔ جی نیٹ پر سرچ کر لیجئے، نظر آ جائیں گے کس علاقے میں ہیں۔ کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیا جواب دیں گے؟ کوئی نصیحت حاصل ہوئی؟ کہہ دیجئے کہ جی جی اللہ جی، ہم نصیحت حاصل کر کے تیری فرما برداری کرنے والے ہیں۔ بتاؤ پھر میرا عذاب، میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں؟ استغفر اللہ پڑھ لیجئے۔ اور بے شک وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جی آج اس سبق کو اچھی طرح پکا کر لیں، اس آیت کو زبانی یاد کر لیں، اس کے ترجمے کو سینے میں محفوظ کر لیں، اور پھر دیکھیں کیا برکات ہیں۔ بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کتنا آسان کر دیا۔ کبھی یاد کر کے تو دیکھیں کیا لذت ملے گی، اور کیسے فرفر یاد ہو جائے گا، کبھی بھولے گی نہیں آیات۔ کیا بس کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ جی کہہ دیجئے جی اللہ جی، ہم نصیحت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہماری تو اردو زبان میں بہت ہی آسان ہے، 85% اردو عربی میچ کرتی ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس قرآن کے لیے تھوڑا سا وقت دے لیں۔ کیسے وقت دے لیں؟ دنیا کی جابیں کتنے کتنے سالوں سے کر رہے ہیں، اس قرآن کو بھی 1 سال دے لیں۔ دنیا کے بیلنس، دنیا کے گھر کرائے اور ضرورتیں پوری کرنے میں کیسے کیسے پریشان ہیں، کبھی اس قرآن کے لیے بھی 1 سال اس کی جاب بھی کر کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے بدلے کتنا کچھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سلف صالحین میں سے جب کسی کو فقر و فاقہ آتا تھا، کوئی غربت کے دن آتے تھے، تو قرآن کی تلاوت وہ زیادہ کر دیتے تھے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے ہمارے رزق کے دروازے کھول دیتا تھا جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتے تھے۔ ہم بھی یہ فارمولے آزما لیں، لیکن ہماری توجہ تو اس طرف آتی ہی نہیں، ہم تو اتنے غفلت میں دنیا میں غرق ہو گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ٹائم عطا فرمائے، ہمیں بھی یہ صلاحیتیں دے۔ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیسا ہوا میرا عذاب، میری ڈرانے والی باتیں جی پیچھے سن کے آئے ہیں، کیا سمجھ آئی ہے؟ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک منحوس دن میں بھیج دی۔ استغفر اللہ۔
جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں، ایسا پٹخا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی ہر انسان کے جسم اور سر کے۔ بس کیسی رہی میری سزا، میرا ڈرانا، استغفر اللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پھر میرا رب پکار رہا ہے کہ ہم نے یقیناً قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ کتنا آسان! دنیا کی کتابیں کتنی مشکل ہیں، کتنے کتنے سال بچوں کو اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں لگواتے ہیں، تو 1 سال 2 سال کے لیے اس قرآن کے لیے بھی بھیج دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ دنیا کی کتابیں تو بڑی مشکل ہیں، ٹیوشنز رکھنا پڑتی ہیں، اسکولوں میں کالجوں میں بھی جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ٹیوشنز پڑھتے ہیں، پھر بھی کامیابی نہیں ہوتی، پھر بھی سوال کہیں سے کہیں اٹھ کے آ جاتے ہیں، آؤٹ آف سلیبس آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن کتنا آسان ہے، اس کے تو سارے سوالوں کے جواب اللہ نے لکھ کر ہمیں دے دیے ہیں کہ بس عمل کر لو اور کامیاب ہو جاؤ گے، پاس ہو جاؤ گے، بلکہ فرسٹ آ جاؤ گے۔ بس کیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کہہ دیجئے جی جی اللہ جی ہم نصیحت حاصل کرنے بیٹھے ہیں۔ کذب سمود بن نذر، قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا، کہنے لگے کہ کیا ہم ہی میں سے، ہمارے اندر، ہماری فیملی میں سے ایک شخص کی فرمانبرداری ہم کرنے لگیں، تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی کو چنا گیا کہ اس پر وحی اتاری جائے؟ نہیں نہیں، بلکہ وہ جھوٹا شیخی خور ہے۔ استغفر اللہ، اپنے پیغمبر کو کیسے کہتے ہیں؟ سب اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی خور تھا۔ کل کون سی؟ قیامت کے دن کی۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، یہ معجزہ آ گیا، بس ایسا لے تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر۔ ہاں انہیں خبر کر دے کہ پانی کی تقسیم ان میں علیحدہ علیحدہ ہے، ایک دن اونٹنی پیے گی، ایک دن تم پیو گے، ہر اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی، جس نے اونٹنی پر وار کیا، اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ پھر کیوں کر میرا ہوا عذاب اور کیسا ہوا میرا ڈرانا، سب تباہ ہو گئے۔ ایک چیخ بھیجی صرف، ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس ہو، کچھ بھی نہ بچا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پھر آ گئی اللہ کی پکار کہ ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ اتنا قرآن سن لیا، کتنے پارے گزر گئے۔ اللہ اکبر، کون سا پارا جا رہا ہے؟ 27واں۔ دیکھیں کتنا آسان ہے، کتنی باتیں سمجھ میں آئی ہیں۔ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ جی جی اللہ جی ہم بیٹھے ہیں۔ کذب قوم لوط بنذر، قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا۔ بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی اور لوط کے گھر والوں کے ان کو ہم نے بچا لیا، ہم نے انہیں صبح کے وقت نجات دے دی، اور اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا، اور لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا، بس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی اور کہہ دیا کہ میرا عذاب، میرا ڈرانا چکھو۔ یقینی بات ہے انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ عذاب نے تباہ و برباد کر دیا، بس میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ پھر آگی پکار اللہ کی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو پند و نصیحت واز کے لیے آسان کر دیا۔ پھر دیکھیں قرآن آسان ہے، آ جاؤ اس کی طرف، یہ میسج سب کو دے دیجئے۔ کیا بس کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ جی اپنے بچوں کو بھی اس سے نصیحت کر دیجئے، اپنے ارد گرد والوں کو بھی نصیحت پکڑا دیجئے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائیں، بس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرف پکڑ لیا۔ اے قریشیو، اے مکے والو، تم کہاں بچو گے؟ کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں؟ استغفر اللہ، کیا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے؟ کیا یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں؟ کس خوش فہمی میں ہو، ان قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی، مکہ فتح ہو جائے گا اور پیٹھ دے کر بھاگیں گے یہ سارے لوگ، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت کی ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ استغفر اللہ، بے شک گناہ گار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ استغفر اللہ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر پیدا کیا، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، یعنی کتنا، کن فیکون، کتنی دیر لگی، جیسے آنکھ کا جھپکنا، اس سے بھی پہلے۔ استغفر اللہ، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تم جیسے بہت سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا، بس کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ جی اللہ جی، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں نصیحت والوں میں کر لے۔
اور جو کچھ انہوں نے اعمال کیے سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچائی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس ہوں گے۔ کتنا بڑا بادشاہ! اللہ جی، ہم نے تجھے اپنے بادشاہ، ہم نے اپنا سردار، ہم نے تجھے اپنا بادشاہ مان لیا۔ اللہ تو پوری قوت والا رب ہے، مالک ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے۔ ہم تیری ہر ہر نام کی عزت اور احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں۔ یا اللہ بس ہمیں بھی اپنی بیٹھک میں لے جا جہاں عزت اور راستی ہے، سچائی ہے۔ سورۃ الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمہ البیان۔ رحمان صورت مدنی صورت ہے۔ اس میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت یہ صورت ہے۔ غور کرتے جائیے، جنت کے نظارے بھی آئیں گے اور دوزخ سے ڈرایا بھی جائے گا، اور بھی قدرتیں ہیں۔ الرحمن، رحمان، کون رحمان؟ جس کی وجہ سے کافر اور مسلمان سب پر مہربانیاں، جی نافرمان لوگوں پر بھی رحمتیں۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے بولنا سکھایا۔ غور کر لیجئے، سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن سکھایا۔ جی سیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ بار بار دعوت دے رہے ہیں۔ نکال لیجئے ٹائم اپنی مصروفیات میں سے، اگر جاب کرتے ہیں تو بھی، اگر اسکولوں کالجوں یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تو بھی، تو اسے بولنا سکھایا۔ اس بولنے کا حق ادا کر دیجئے قرآن پڑھ کے، کیونکہ اللہ نے ہی پیدا کیا۔ آفتاب اور مہتاب یعنی سورج اور چاند مقرر حساب سے ہیں، ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا، اسی نے ترازو رکھی، یہ نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی تاکہ تم تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ لوگوں کے ساتھ انصاف کرو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت اور بھوس والا اناج ہے، خوشبودار پھول ہیں، کیا کچھ ہے دنیا میں۔ بس اے انسانوں اور جنوں، جی دونوں انسان اور جن، کیوں؟ کیونکہ ان سے حساب ہوگا۔ ان کے لیے جنت ہے، جی ان کے لیے دوزخ ہے۔ نیک اعمال کرنے پڑیں گے دوزخ سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جی اب ہر اس آیت پر کہتے جائیے کہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ، کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ جی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں پر یہ پڑھی تھی تو انہوں نے ہر بار یہ جواب دیا تھا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انہوں نے فوراً سے کہا لَا نُكَذِّبُ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ وَلَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ، لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا لَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ۔ جی کہ اللہ تیرے لیے ساری تعریف ہے، کوئی نعمت نہیں جھٹلا سکتے۔ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، یعنی پک گئی آگ میں جیسے پکے برتن ہوتے ہیں، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ تو اے جنوں انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، بڑی قیمتی چیزیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ ہی کی بادشاہت ہے، وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں۔ پس اے انسانوں جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات عظمت اور عزت والی ہے جو باقی رہ جائے گی۔ غور کر لیجیے، فان، سب نے فنا ہونا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب آسمان والے زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، اسی کے در کے فقیر ہیں۔
کسی اور کے در پر نہیں جانتے. ہر روز وہ ایک شان میں ہے، ایک نئی سے نئی شان میں، عالی شان والا ہے، شان عالی شان ہے. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنوں انسانوں کے گروہوں، عنقریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنات و انس، اگر تم میں سے آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو. بغیر غلبے اور طاقت کے تو تم نکل ہی نہیں سکتے، کوئی غلبہ نہیں ملے گا. پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا اگر نافرمانی کرو گے. پھر تم اپنے رب کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہ گار تو حلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے. استغفر اللہ. کیسے ہوں گے ہفتہ بکا پریشان حال، اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے، کس ذلت کے ساتھ ان کو گھسیٹا جائے گا. اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، آج یقین کر لو. اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگائیں گے. استغفر اللہ. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جی، اپنے رب کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیا اور جان لیا کہ اس موبائل پر اور تو کوئی دیکھنے والا نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے. میں نے فحش تصویریں نہیں دیکھنی، میں نے میوزک کانوں میں لگا کر نہیں سننا، جی، میں نے اللہ کی بغاوت والی کوئی مووی نہیں دیکھنی. ڈر گیا اور کوئی بے حیائی اور برے کام کو نہیں کرنا. اللہ سے ڈر گیا، لوگوں سے نہیں، اللہ سے ڈر گیا. تو کیا خوشخبری، 2 جنتیں ہیں اس کے لیے. سبحان اللہ. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب یہ 2 جنتوں کا نظارہ کیجئے. دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں. تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں، یعنی یہ جڑواں بہنیں ہیں جنتیں، ایک جیسی چیزیں ہیں. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے، اٹھ کے نہیں جانا پڑے گا، درخت جھک کر خود ہی تمہارے پاس آ جائیں گے. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں شرمیلی نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انسان نے ہاتھ نہیں لگایا. بس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا پھر کیا ہے. جی سبحان اللہ. بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کرنے والے دنیا میں بھی بڑے خوشحال رہتے ہیں، الحمدللہ. اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں، یعنی کتنی جنتیں ہو گئیں؟ 4، پہلے 2 اور اب 2 اور. تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اب یہ 2 جنتیں اور طرح کی ہیں، ان میں دیکھیں کیا کچھ ہے. دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں. سبحان اللہ. خوبصورت کلر. بتاؤ اپنے رب کی پروردگار کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 جوش ابلنے والے چشمے ہیں جوش سے. سبحان اللہ. اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے. کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب تم کرو گے؟ نہیں نہیں. اللہ جی سب تیری نعمتیں ہیں، بڑا اقرار ہے. ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں. جی تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گوری رنگت کی حوریں بھی ہیں، جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں. سبحان اللہ. پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے پہلے، یعنی بالکل کنواری ہیں. بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. پس اے جنوں انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تیرے پروردگار کا نام بڑا ہی برکت والا ہے، جو عزت اور جلال والا ہے. سبحان اللہ. سورۃ الواقعہ. سورة الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا.
سورہ واقعہ مکی صورت ہے، اس میں 96 آیات، 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اور جس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی کس کو؟ گناہ گاروں کو نیچے سے نیچے لے جائے گی جہنم میں کی گہرائیوں میں، اور بلند کرنے والی ہوگی کس کو؟ نیک اعمال کرنے والوں کو وہ بلند عرش کے پاس لے جائے گی، جنت الفردوس میں، سبحان اللہ، جنت الماوا میں۔ اذا رجت الارض رجا، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی، پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور وہ کیسے ہو جائیں گے؟ گرد و غبار کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تم 3 جماعتوں یعنی گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ پہلا گروہ دائیں ہاتھ والا، کیسے ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، اللہ جی ہمیں دائیں ہاتھ والا بنانا۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا برے حال میں ہیں، بائیں ہاتھ والے، استغفر اللہ، اللہ جی بچانا۔ اور وہ جو آگے والے ہیں وہ تو پھر آگے والے ہی ہیں، سبحان اللہ، وہ سابقون السابقون ہو گئے، اللہ جی ہمیں ان میں ضرور شامل کر دے۔ وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، کس کی؟ جنتوں کی، اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، قریب ہیں اللہ کے بہت زیادہ، نعمتوں والی جنتوں میں ہیں۔ بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا، سبحان اللہ، اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے، اللہ جی ہمیں بھی تھوڑے لوگوں میں ڈال دے۔ علی سرر موضونہ، یہ لوگ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ غور کیجئے ان کی چیزوں پر، ان کے پاس ایسے نوجوان لڑکے یعنی بچے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، وہ ان کے غلام آگے پیچھے خدمت کریں گے ان کی، آب خورے اور جگ لے کر، اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پور ہو، بھرا ہوا ہو، جس میں نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں کوئی فطور آئے، اور ایسے میوے لیے ہوں گے جو ان کی پسند کے ہوں گے، اور پرندوں کے گوشت بھی بھنے ہوئے، روسٹ کیے ہوئے، جو انہیں بڑے ہی پسندیدہ ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں بھی ان کے لیے جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ یہ بدلہ ہے، جزاء بما کانوا یعملون، آمنوا وعملوا الصالحات کرنے والوں کے لیے، نیک عمل جو اکٹھے کر کے لائے ہیں، دنیا سے بینک بیلنس بنا کر لائے ہیں، قرآن کلاسیں اٹینڈ کر کے، دورہ قرآن کر کے آئے ہیں، وہاں نہ بکواس سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات، صرف کیا سنیں گے؟ سلام ہی سلام کی آواز ہوگی، ویلکم کیا جائے گا۔ اور اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل کر دیجیے۔ یا اللہ بے شک ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن تیری رحمت کے بڑے امیدوار ہیں۔ اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، داہنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں کرنا، ہمارے اعمال نام نیک دائیں ہاتھوں میں دینا، اللہ ہماری گناہوں پر قلم پھیر دے، اللہ انہیں مٹا دے ہمارے سارے گناہوں کو۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے، وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں میں، تہبتہ کیلوں میں، اور لمبے لمبے سایوں میں، اور بہتے ہوئے پانیوں میں، اور بکثرت پھلوں میں جو نہ ختم ہو نہ روک لیے جائیں، سبحان اللہ، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔ اللہم ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا، سبحان اللہ، ان کی بیویاں اور زیادہ خوبصورت، جنتی حوروں کی سردار ہوں گی وہ، ہم نے انہیں کماری بنا دیا، محبت والیاں اور ہم عمر ہوں گی، دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں، سبحان اللہ۔ جم غفیر ہے اگلوں میں، اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں، اللہ جی ہمیں شامل کر دیں ان میں۔ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے، استغفر اللہ، بچانا، اللہ محفوظ رکھنا، اللہ اس دن کی شرمندگی سے بچا دے۔ فی سموم مہین، گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے، دنیا بڑی عیش سے گزار کے آئے، اور بڑے بڑے گناہوں پر ضد کر کے ڈٹے رہتے تھے، کہتے تھے کیا ہم مر جائیں گے، مٹی ہو ہڈی ہو جائیں گے، کیا پھر دوبارہ کیسے کھڑے کیے جائیں گے، کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کر لیے جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے یقیناً سارے اگلے پچھلے سارے حاضر کر لیے جائیں گے اس مقررہ دن میں۔ پھر اگر تم اے گمراہ ہو، جھٹلانے والو، البتہ کھانے والے ہو تھور کا درخت، استغفر اللہ، اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو،
پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح، استغفر اللہ، پانی پیاس ختم ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اونٹوں کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پانی پی 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 کے پھول کے مر جاتے ہیں، لیکن پیاس ختم نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح یہ جہنم میں گرم پانی ہے، استغفر اللہ، قیامت کے دن ان کی مہمانی ہے، یہ طنز کیا جا رہا ہے۔ ہم ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تم سب کو پیدا کیا، پھر تم کیوں باور نہیں کرتے، کیوں یاد نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، یعنی نطفہ پانی کا، کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ اللہ جی تیری ہی تخلیق ہے، ہم ہی نے تو تم میں موت کو متعین کر دیا، اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں، اور کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں، اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو، تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ، تم جو کچھ بوتے ہو، زمین کے اندر اگاتے ہو، تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اللہ جی آپ ہی اگانے والے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا، چٹی پڑ گئی، بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے، سارا ضائع ہو گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، جس پانی کو تم پیتے ہو، اسے بادلوں سے تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اللہ جی تیری قدرت ہے، اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ ہر پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا نہ بھولیے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اچھا ذرا یہ بھی بتلاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو، اس کے درخت کو جو تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ اللہ جی آپ نے پیدا کیا، ہم نے اسے سبب نصیحت یعنی نصیحت کا ذریعہ بنایا اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا۔ بس اپنے رب، بہت بڑے رب کی تسبیح کیا کرو۔ فسبح بسم ربک العظیم کب پڑھی جاتی ہے یہ دعا؟ کہہ دیجئے سبحان ربی العظیم، ہر رکوع میں پڑھی جاتی ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یعنی باوضو ہو کر یا پھر مسلمان ہو کر، اور یہاں پاک لوگ سے مراد فرشتے بھی ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو؟ اتنی عظیم مقدس کتاب کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتے؟ دنیا کی تعلیم کے لیے تو بڑی ویلیو، صبح صبح بھی اٹھ کے چلے جاتے ہو، اور قرآن کے لیے تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی۔ اللہ اکبر، اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو، بس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے، اللہ اکبر، جان نکلنے لگی ہے، تو پھر کیا ہو، اس وقت آنکھوں سے دیکھتے ہی رہ جاؤ گے کہ یہ عجیب مخلوق کون سی نظر آ گئی۔ فرشتے، ہم اس شخص کی بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ رہے، اللہ اکبر۔ پھر اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں، اس قول میں سچے ہو، تو ذرا اس روح کو واپس تو لوٹاؤ، پاس بیٹھے ہوئے واپس نہیں پلٹا سکتے اس روح کو، پس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے اس کے لیے تو پھر سکون ہے موت کے وقت، اور غذائیں ہیں اور جنت ہے آرام والی، اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے۔ اللہ جی ہمیں داہنے ہاتھ والا کر دیجئے۔ لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے، استغفر اللہ، اور دوزخ میں جانا ہے، اللہ جی بچانا۔ یہ خبر سراسر حق سچی بات ہے، یقین کر لیجئے، قطعاً یقینی ہے۔ بس کیا کرنا ہے؟ فسبح بسم ربک العظیم، بس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر، کہہ دیجئے سبحان ربی العظیم۔ سورة الحدید۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ مدنی صورت ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، غور کر لیجئے، ہم بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی، وہ زبردست با حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری تسبیح بھی قبول فرما لے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہ زندگی دیتا ہے موت بھی، اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، وہ پہلے سے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر وہی چھپا ہوا،
اور کوئی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو صرف 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر جا کر ٹھہر گیا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جاتی ہے اور اس چیز کو جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ جائے۔ جہاں کہیں بھی تم ہو وہاں تمہارے ساتھ ہی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یقین کر لیجئے۔ آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی اسی کی ہے، اور تمام کام اسی کی طرف پلٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سینوں کے رازوں کا بھی پورا عالم ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آؤ ایمان، اور اس مال میں سے خرچ کر دو جسے جوڑ جوڑ کے رکھا، گن گن کے رکھا، جس میں اللہ نے تمہارے دوسروں کا حصہ بنایا ہے، جانشین بنایا ہے۔ بس تم میں سے جو ایمان لائیں خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ اگر تم مومن ہو تو تم سے مضبوط وعدے بھی لے چکا۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ جی کیسی کیسی جنتیں دیکھی ہیں، نظارے کیے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت کے نظارے، اس کے نورانی نظارے کروائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا، مہربان، رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ کیوں سوچوں میں پڑے ہوئے ہو؟ روزوں کا مہینہ ہے، 70 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا، سب کچھ واپس مل جائے گا آخرت میں جا کے۔ مت ڈریں، دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے۔ یہ سارا جو مال آج ملا ہے اس کا وارث اللہ ہی ہے۔ اگر دے دو گے تو اللہ تمہیں پلٹا دے گا، تمہیں جنت میں جا کے وارث بنا دے گا جنتوں کا۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے اللہ کے راستے میں دیا اور پھر جہاد بھی کیا، وہ دوسروں کے برابر نہیں ہیں جو بعد میں آئے، بلکہ ان کے درجات بہت بڑے ہیں۔ جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیے، ہاں ان سے بھی بھلائی کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس اللہ خبردار ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے، سبحان اللہ، اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ اللہ جی ہم دینے والے، ہمارے صدقہ خیرات میری بہنوں کے سب کے قبول فرما، جو محنت اور کوشش کر رہی ہیں ماشاءاللہ، دینی مدارس چلانے میں بہترین معاون ہیں، بہت مددگار ہیں۔ اللہ جی ان کی محنتیں قبول فرما، ان کے گھروں میں خوشحالیاں پیدا فرما، ان کو جنتوں میں لے جا، ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا، ان کی دلی مرادیں ساری پوری کر دے۔ جو تیرے دین پر خرچ کرنے لگے ہوئے ہیں جہاں جہاں بھی مسلمان تیری رضا پانے کے لیے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ اللہ جی یہ نور ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے۔ یہ ہے بڑی بڑی کامیابی، یہ اصل کامیابی ہے۔ یہ نور کہاں ہوگا؟ پل صراط پر چاہیے، بہت زیادہ روشنی چاہیے۔ اللہ جی بجلی کی چمک کی طرح، تیز ہوا کی طرح، تیز گھوڑے کی دوڑ کی طرح ہمیں وہاں سے گزار دینا۔ اللہ جی اس کی ہولناکیوں اور اس کے خوف سے محفوظ رکھنا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور عورت ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو۔ کہاں کہیں گے؟ پل صراط پر جب چڑھنا ہوگا، کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ تمہارے پاس تو بہت روشنی ہے، ہم تو اندھیرے میں ہیں۔ جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، یہ روشنی ہم پیچھے سے لائے ہیں۔ تو یہ سمجھیں گے کہ شاید پیچھے کہیں یہیں سے ہے، پیچھے سے مراد دنیا، یہ روشنی دنیا سے لائے ہیں، دورہ قرآن کر کے، ترجمہ تفسیر پڑھ کے، اللہ کے راستے میں نماز روزہ کر کے، جی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے یہ روشنی وہاں سے تلاش کی ہے۔ پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی، یعنی وہ تو جنتوں میں چلے گئے، اور یہ جو باہر رہ گئے اب ان کی طرف عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ، پل صراط سے نیچے گرا دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، ینادونہم، چلا چلا کر، چیخ چیخ کر ان سے کہیں گے کہ اوے ہمارے پیارے ساتھیو، کیا تم ہمارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا، دین و دنیا دونوں میں فرق نہیں کیا۔ دنیا کے بھی بندے رہے اور دین کے بھی رہے، اور انتظار میں رہے، شک و شبہ کرتے رہے کہ نہ جانے آخرت ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ مسلمان سچے ہیں یا نہیں، نہ جانے کیا تمہاری فضول تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ دن اب تمہیں دیکھنا نصیب ہو گیا، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں رکھا۔ یہ شیطان تمہیں دشمن اور تمہارا نفس
تمہیں دھوکے میں رکھے رکھا۔ فَالْيَوْمَ الغرض آج تم سے نہ فدیہ نہ بدلہ کوئی قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ کافروں سے۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری مولاکم، تمہارا دوست رفیق، اور برا ٹھکانہ ہے۔ الم یعن للذین آمنوا، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں؟ اتنا قرآن سن کے بھی دل نرم نہیں ہوئے تو پھر کب آئے گا؟ ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زیادہ وقت گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ جی، قرآن سے زیادہ دیر دور رہیں گے تو دلوں میں سختی آ جائے گی۔ جب قرآن کے نزدیک رہیں گے، اس کو پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے رہیں گے تو دل نرم رہیں گے، نرم دل جنت میں جائیں گے، سخت دل اٹھا کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ بہت ڈرنے والی بات ہے، اور ان میں بہت سے فاسق ہیں، بہت نافرمان لوگ ہیں۔ علم و جان لو، یقین کر لو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات بیان کر دی تاکہ تم سمجھو کہ تمہیں بھی زندہ کر لیا جائے گا۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، خلوص کے ساتھ، خلوص نیتیں چیک کر لیجئے، ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا، بہت بڑھایا جائے گا، ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ خوشخبری لے لیجئے قبولیت کی، سبحان اللہ۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ پکے جہنمی ہیں، استغفر اللہ۔ خوب جان رکھو، دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال اور اولاد کا ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا جتلانا۔ غور کر لیجیے اپنی زندگیوں پر، ہمارے ارد گرد یہی کچھ ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہوتی ہے تو زرد رنگ میں تم اس کو دیکھتے ہو، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ زندگی کی رونقیں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے جی، کس کس کے لیے عذاب، کس کے لیے مغفرت رضامندی، پڑھ لیا سارا کچھ جان لیا، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں۔ غور کر لیجئے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، پھر اس دھوکے سے کیسے نکلنا ہے؟ آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ تو اس قرآن کو پکڑ لو مضبوطی سے، یہ ساری جنتوں کے وارث بن جاؤ گے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہم انا نسألک من فضلک، جسے چاہے دے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبہ، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پر بڑا ہی آسان ہے، لِكَيْ لَا تَعْثَوْا، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ چیز پر غم نہ کھاؤ۔ جی، جو چیزیں گم ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، زندگی سے نکل جائیں، چاہے انسان ہے یہ چیزیں، ان کے اوپر غم نہ کھایا کرو، اور نہ عطا کردہ چیزوں پر اترایا کرو، کیونکہ اترانے والے شیخی خورے اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں۔ الذین یبخلون، جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں، یعنی اپنی ضرورت کے وقت بھی خرچ نہیں کرتے، اور دوسروں کو بھی وہ بخل کی تعلیم دیتے ہیں کہ کیوں خرچ کرتے ہو، غریب ہو جاؤ گے۔ سنو، جو بھی منہ پھیرے، اللہ بے نیاز و سزاوار حمد و ثنا ہے، یعنی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کو ہی لائق ہیں۔ لقد ارسلنا، یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا، بڑے بڑے معجزے، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان ترازو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت اور قوت، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سارے فائدے، اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بن دیکھے کون کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قوت والا زبردست ہے۔ بے شک ہم نے نوح ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، ہم نے ان دونوں کی اولاد میں بھی پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو ہدایت والے ہوئے اور لیکن زیادہ تر نافرمان رہے، استغفر اللہ۔ ان کے بعد پھر ہم نے اپنے رسولوں کو مسلسل بھیجا، اور اس کے بعد مریم علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اور انہیں انجیل عطا فرمائی، ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا، یعنی کرسچنز، ان کے دلوں میں نرمی ہے۔ کیوں؟ ہاں، رہبانیت ترک دنیا تو ان لوگوں نے خود ایجاد کر لی تھی، دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں جاتے تھے عبادت کے لیے، اپنے رب کو راضی کرتے تھے، انہوں نے یہ خود ہی یہ بنا لیا تھا، ڈھونگ رچا لیا تھا، ہم نے اسے ان پر واجب نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، ان کا مقصد اور کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ، لیکن اس مقصد میں پورے نہ ہو سکے، ان کو بڑی مشکل ہوئی، اس کی پوری رعایت نہ کر سکے،
اللہ اکبر، کیونکہ بدعات میں انسان کے اختیار میں نہیں کہ ان پر پورا اترے، پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ کن میں؟ عیسائیوں میں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، جی، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، سبحان اللہ، اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، کہاں؟ پل صراط سے گزر جاؤ گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، آمین، ہم سب کے گناہ بخش دے۔ یہ اللہ یعلم اہل الکتاب، یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، کیونکہ اللہ کا فضل پہلے بنی اسرائیل پر رہا، اب بنی اسماعیل پر ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، اور ہے اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا، سبحان اللہ، الحمدللہ حمدن کثیرہ۔ دعا مانگ لیجیے، اللہم انا نسألک من فضلک، اے اللہ ہمیں ہر طرح کے فضل سے نواز، بھلائیوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے نواز، قبول فرما له پر بیٹھنا۔ الحمدللہ حمدن کثیرہ۔ اللہ کے فضل سے آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا، ایک جائزے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، 18واں دن مکمل ہوا، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی بات جانی، معلوم کی، اس کی قدرتیں، الحمدللہ حمدن کثیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھ کے، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کے جو جو دعائیں یہ ہم پڑھتے ہیں روزانہ، اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیے سحری اور افطاری میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس راستے میں آپ سب کی محنت قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، شکرا جزیلا، الحمدللہ۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله